مظلومیت آقا امیر المومنین ہے۔ اس قدر فضائل رکھنے والے علی اور اس قدر مظلوم واقع ہو جاتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آقا امیر المومنین کے لیے چاہنے والوں کی کمی نہ تھی، لیکن ثابت قدم افراد کی کمی تھی، قلت تھی آقا امیر المومنین کے پاس۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آقا امیر المومنین جب حاکم تھے کوفہ میں، اس وقت آقا امیر المومنین کے لشکر کی تعداد 1,00,000 سے کم نہ تھی۔ بعض تواریخ کے مطابق 1,00,000 کا لشکر موجود ہے، اور اس لشکر میں ثابت قدمی موجود نہیں ہے، ثبات قدم نہیں ہے، کمزور لوگ ہیں، شجاعت کم ہے، اتفاق و اتحاد ان میں مفقود ہے، تساہل ہے، غفلت ہے، خوف ہے ان میں، بزدلی ہے ان میں، سب چاہنے والے ہیں۔ وہ جو تاریخ نے بیان کیا کہ کم از کم 1,00,000 کا لشکر ہے، 1,00,000 کے لشکر سے خطاب فرماتے ہیں آقا امیر المومنین، اور فرماتے کاش تمہاری جگہ مجھے بنو فارس کے 1,000 آدمی مل جاتے، تم 1,00,000 کی جگہ مجھے وہ 1,000 آدمی مل جاتے تو میں خوشحال ہو جاتا، میری تمنا ہے یہ مظلومیت آقا امیر المومنین کہ لشکر ہیں۔ تو آج بھی بعض لوگ جو امام زمان علیہ السلام کو اپنے اشعار میں مشورے دیتے ہیں کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے، اب آ جائیں، آپ کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، وہ آقا امام زمان کو پتہ نہیں ہے، آپ مشورے دے رہے ہیں کہ آنے کا وقت ہو چکا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، مشورے دے رہے ہیں، وہ یہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم سب آپ کے جان باز بیٹھے ہیں، شاید ایسے جان باز بیٹھے ہیں جس طرح آقا امیر المومنین کے پاس بیٹھے تھے، کہ آقا امیر المومنین فرمایا کہ تمہارے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ بعض باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ آقا امیر المومنین فرمایا کہ میں تمہارے پاس اگر ایک پیالہ بھی امانت رکھ دوں تب اس پیالے میں بھی تم خیانت کرو گے، اس کی کنٹھی جو ہے توڑ کے لے جاؤ گے تم، یعنی ایک پیالے کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو آقا امیر المومنین کے پاس چاہنے والوں کی کمی نہ تھی، ثابت قدم افراد کی کمی تھی، آقا امیر المومنین کی باتوں کی لاج رکھنے والے افراد کی کمی تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم سب فردن فردن اپنی جگہ سوچیں کہ میں کیسا شیعہ ہوں، کہاں تک مجھ میں ثابت قدمی ہے، کہاں تک آقا امیر المومنین کے بیانات، ان کی سیرت اور ان کے احکامات پر کہاں تک میں عمل کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں۔ یہ مہم ہے، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کون کون سے کام ہیں جو میں آقا امیر المومنین کے کہنے پہ انجام دے رہا ہوں، کون کون سے اعمال ہیں آقا امیر المومنین کے پیٹھ پہ نشان بن جاتے ہیں، مدینے میں، کوفہ میں، غریبوں میں، بے نواؤں میں راشن تقسیم کرتے ہیں، اپنی دوش پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، زخم آ جاتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے ہمسایوں کی خبر ہے کہ نہیں؟ اپنے رشتہ دار جو نادار افراد ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی فکر ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے بھی اس زمانے میں بعض لوگ فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس اس قدر دولت ہے اور اس قدر ہمارے پاس ثروت ہے، اس قدر ہمارے اثر رسوخ ہیں، کیا آج ہم بھی انہی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی جائیدادیں، اتنی دکانیں ہیں؟ یہ قابل فخر نہیں ہے۔ فخر یہ ہے کہ آپ کس قدر دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ مہم ہے۔ اہل بیت نے فرمایا تمام مستحبات سے بڑھ کر ہیں دوسروں کی خدمت کرنا، تمام مستحبات سے بڑھ کر ہے، حج مستحبی سے بڑھ کر ہے، نماز مستحبی سے بڑھ کر ہے، نماز مستحبی، روزہ مستحبی، یہ اہل بیت کے فرمان ہیں، پیغمبر اسلام کے فرمان ہیں۔
کہ لوگوں کا خیال رکھیں، 40 گھروں تک تمہارے ہمسائے خیال رکھیں۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم کہاں تک آقا امیر المؤمنین کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں۔ تو چاہنا اور ماننا کافی نہیں ہے، ہمارے نعرے زوردار ہوتے ہیں لیکن کردار میں شاید صفر ہیں، تو نعرے کام کے نہیں ہیں۔ چیخنے سے چلانے سے ہم کسی مقام پہ فائز نہیں ہو سکتے، ہم آقا امیر المؤمنین کو نعروں سے خوشحال نہیں کر سکتے۔ قلب داغ دیدہ آقا امام زمان علیہ السلام کو ہم ان نعروں سے اس پہ مرہم نہیں رکھ سکتے۔ آقا امیر المؤمنین نے نہیں فرمایا کہ نعروں سے میری مدد کرو، آقا امیر المؤمنین نے نہیں فرمایا کہ ذکر و تسبیح سے میری مدد کرو، آقا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میری مدد کرو تقویٰ کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے گناہ نہ کریں، یہ آقا امیر المؤمنین کی مدد ہے۔ ناداروں کی، غریبوں کی مدد کریں، یہ آقا امیر المؤمنین کی مدد خود ان کی سیرت ہے، واضح ترین سیرت، بارز ترین سیرت آقا امیر المؤمنین کی۔ دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں تک راشن پہنچانا، دوسروں میں زمینیں تقسیم کرنا، اپنا سرمایہ دینا، ان کے لیے خرچنا۔ آقا امیر المؤمنین تو وہ انار بھی دوسرے کو کھلا دیتے ہیں جو کائنات کی عظیم ترین، عزیز ترین ہستی کے لیے آقا امیر المؤمنین نے ایک یہودی سے لیا تھا، وہ انار بھی فقیر کو دے دیتے ہیں۔ سیدہ کائنات کے پاس خالی ہاتھ آ جاتے ہیں آقا امیر المؤمنین۔ ہم نے اس چیز کو فراموش کر دیا۔ جگہ جگہ آپ بہتر جانتے ہیں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ممکن ہے کہ میں اور آپ ہم اقیم الصلاۃ پہ عمل کریں، زور و شور سے آ جائیں نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ پر عمل کرتے اور ناداروں کے جو حق ہیں، غریبوں کے جو حقوق ہیں اگر وہ ادا کرتے، شاید آج ہم جماعتوں سے محروم نہ ہو جاتے۔ شاید لازم و ملزوم ہے یہ چیزیں، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو تم نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے، اگر نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر سکو گے۔ تو یہ چیزیں مہم ہے آقا امیر المؤمنین کے لیے۔ اگر سچے شیعہ بننا چاہیں، آقا امیر المؤمنین نے بارہا فرمایا، غربت آقا امیر المؤمنین یہ ہے کہ فرمایا کہ ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی، اپنی زندگی میں بارہا فرمایا، اور آخری شب جب آقا امیر المؤمنین کی روح قبض ہونے والی ہے وہاں بھی اپنے چاہنے والوں سے آخری بار فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، اب بھی پوچھو کہ میں آج رات جا رہا ہوں تمہارے درمیان سے، آج بھی پوچھو، جو کچھ پوچھنا چاہے آج بھی پوچھو، جبکہ سر زخمی ہے، بدن زخمی ہے، خون بہہ چکا ہے، آقا امیر المؤمنین کا چہرہ زرد ہو چکا ہے کہ سر پہ جو رومال باندھا گیا تھا، راوی کہتا ہے مجھے یہ فرق محسوس نہ کر سکا کہ چہرہ زیادہ زرد ہے یا وہ رومال۔ اس حالت میں بھی آدھی رات کو آقا امیر المؤمنین اپنے چاہنے والوں کو جو گھر کے باہر پہرے دے رہے تھے بلا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی۔ ایسے امام جس کے سینے میں علوم و معارف کا سمندر موجود ہے، کہہ رہے ہیں کہ پوچھو مجھ سے، لیکن کوئی دقیق سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اصحاب نے چند سوالات کی، آقا امیر المؤمنین جواب دیے، بارہا اپنی زندگی میں فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی انہا ہنا لعلما جما، میرے سینے، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، اس میں سمندر موجود ہے، علوم کے سمندر موجود ہیں۔ انسانوں نے کہاں کہاں غلطی کی ہے، مسلمانوں نے کہاں کہاں کوتاہی کی ہے، یہاں کوتاہی کی ہے۔ ایسے ایک نہیں 14 ہستیاں موجود تھیں تاریخ میں، 200 سالہ تاریخ میں، 250 سالہ تاریخ میں اسلام کی ایسی 14 ہستیاں گزری جو ہر ایک صاحب سلونی ہے، سب کے پاس علوم و معارف دنیا و آخرت کے ٹھاٹھے مارتا ہو سمندر موجود ہیں، لیکن پوچھنے والے نہ تھے۔ شیعوں نے یہاں غفلت کی ہے،
مسلمانوں نے یہاں کوتاہی کی ہے کہ ان سے علوم و معارف نہیں لیے تو آج کے جو محققین ہیں جنہوں نے کہا کہ علی اپنے زمانے سے پہلے آ گئے تھے، کاش کہ آج آ جاتے، ابھی حسرت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب آقا امیر المومنین بتاتے رہے، لوگوں پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، تم مجھے کھو دو، اس سے پہلے پوچھو مجھ سے، علم کا سمندر میرے پاس موجود ہے۔ اما لوگ علی امیر المومنین کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، تحمل آج بھی تحمل نہیں ہے۔ ایک دوست آتا ہے، یعنی اپنی مثال عرض کروں کہ اور آ کر کہتا ہے کہ چند باتیں پوچھنی آپ سے۔ میں نے کہا کہ آ جائیں پھر میرے پاس۔ کہا کہ آپ کے پاس آنے سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ آپ کا لیکچر سننا پڑتا ہے کہ ہم نہیں سن سکتے، یعنی اگر مجھے نہیں سن سکتے، تحمل نہیں کر سکتے، آقا امیر المومنین کو کون تحمل کر سکتا ہے؟ ابھی ایک استاد کے پاس شاگرد نہیں آتا، ابھی آپ استاد کے پاس کہتے ہیں آپ زیادہ پڑھائیں گے، ہم نہیں آتے، اس خوف سے کہ زیادہ باتیں بتائیں گے، نہیں آتے۔ اب اس طرح بڑے علماء کی بھی یہی بات ہے، یہی صورتحال ہے، لوگوں میں زندگی گزر جاتی ہے ان کی، مگر لوگ ان سے آ کر سوال نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں۔ آپ کے علماء اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب پھر جو نئے علماء پیدا ہوں گے انہیں یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ پڑھ لکھ کے کیا کریں، ہم عالم بن کے کیا کریں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، سوائے چند مسائل کے 1400 سال سے وہی پوچھتے آ رہے ہیں، وہی عمل کرتے، اس سے آگے لوگ آقا امیر المومنین کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔